عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید صادق حیدر ابن سید ہمایون حیدر رضوی صاحب قبلہ آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ عید قربان کی تیاریاں چل رہی ہیں حکومتی سطح پہ، اور مسلمانوں کی تمام سیاسی، سماجی، کلچرل جو آرگنائزیشنس ہیں وہ لوگ سب جو ہے لگے ہوئے ہیں، اور مختلف ریاستوں میں مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے نیگوسیشنس ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے اپنے خاندان کے لیے میں نے کچھ سوچا، اور اس میں میرے پیش نظر ہمارے علماء اکرام جو بین الاقوامی سطح پہ ہیں، جو نیشنل لیول پہ ہیں، جو اسٹیٹ لیول پہ ہیں، اور جو سٹی لیول کے ہمارے علماء اور ذاکرین اور خطباء ہیں، ان تمام سے کافی زمانے سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد بھی کوئی نوعیت پہ نہیں پہنچ سکے، کیونکہ علماء ہمارے سٹی لیول سے لے کے بین الاقوامی سطح کے لیول تک علماء یہ بتا رہے ہیں کہ سائنٹسٹ جو بول رہے ہیں، ڈاکٹرز جو بول رہے ہیں، حکومتیں جو بول رہی ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اب یہ عید قربان کے مسئلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اب ایک دن باقی رہ گیا ہے، تو میں نے استخارے دیکھنا شروع کیے۔ میں آپ کو جلدی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کئی زاویوں سے استخارے دیکھے قربانی کے لیے، ہر زاویوں سے منع اور میانے آئے۔ میں نے پھر بعد میں بہت تفصیلی استخارے دیکھے، تو مجھے جو استخارہ آیا اور جو میرا ایمان ہے، جو میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو میرا میں اپنی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا آخرت کا شفاعت کا ذریعہ ہے، میرا اس وقت سے لے کے حوض کوثر تک کا ایک ٹریک ہے جس پہ میں جانا چاہ رہا ہوں، اور وہ آپ لوگوں کے سامنے بھی آپ لوگوں کو بتانے کی جرت کر رہا ہوں، جس میں شاید ہمارے علماء، ذاکرین، خطباء یہ مجھے کچھ کریکشن کریں یا جو بھی ان کے خیالات ہیں، مگر میرا ایمان یہ ہے کہ میں اپنی آخرت کا ایک ٹریک تیار کر رہا ہوں، وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، یہ عید قربان کی تاریخ سے سبھی واقف ہیں کہ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ جناب ابراہیم نے 3 دن تک مسلسل خواب دیکھا، اپنے فرزند کو بلایا۔ جناب اسماعیل سے فرمایا کہ فرزند میں خواب دیکھ رہا ہوں، کنٹینیو 3 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ جناب اسماعیل نے فرمایا کہ بابا آپ ارادہ فرمائیے، آپ مجھ کو صابرین میں پائیں گے۔ صابرین کا لفظ استعمال کیا، صابرین میں پائیں گے۔ جناب ابراہیم نے تمام تیاری مکمل کی، گئے اور قربانی دینے کے جو امور تھے وہ تمام طے کر لیے۔ جب آنکھ پہ سے پٹی کھولی، دیکھا کہ فرزند بالکل بازو ٹھہرے ہوئے ہیں اور دمبا آ گیا، تو جناب ابراہیم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے، فرمایا کہ مالک کیا یہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہاری قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ تو اب ذبح عظیم کیا ہے؟ وہ سب کو معلوم ہے کہ ذبح عظیم کیا ہے۔ ذبح عظیم وہ ہے کہ جناب آدم کی محنتوں کا نتیجہ ذبح عظیم ہے۔ جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اور جناب سارہ اور جناب ختیجہ اور جناب مریم اور جناب آسیہ کی محنتوں کا نتیجہ، 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نتیجہ، سرکار دو عالم حضور اکرم معصومہ عالم جناب امیر المومنین اور جناب امام حسن کی محنتوں کا نتیجہ ذبح عظیم ہے۔ اور یہ وہ ذبح عظیم ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہر زاویے سے، ہر طریقے سے قرآن مجید میں، حدیث قدسی میں اور حدیثوں میں ہر ایک میں ذکر موجود ہے، ہر زاویے سے ذکر موجود ہے کہ ذبح عظیم کیا ہے۔ پروردگار عالم کا حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ اب میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، جاہل آدمی ہوں، میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ ذبح عظیم کی یادوں میں 3 عظیم یادیں ہیں۔ وہ یادیں کیا ہیں
میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جو میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے، یہ پہلی یاد کو تازہ کرنا ہمارے آنسو ہیں جو جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دل کی ٹھنڈک ہیں۔ یہ ہمارا ماتم ہے، چاہے خونی ماتم ہو یا ہاتھ سے ماتم ہو یا سر پہ سر پیٹنا ہو، یہ ہمارا جو ہے یہ بھی ہمارے ایمان کا، یعنی ہمارے ایمان کا ایک کوئی پریکٹیکل اور ڈیمانسٹریشن ہے، یہ ہمارے ایمان کا جو ہم کرتے ہیں کہ خونی ماتم بھی کرتے ہیں، ہاتھ سے بھی ماتم کرتے ہیں، سر بھی پیٹتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا ڈیمانسٹریشن ہے جو ہم کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تیسرا ہمارا جو ہے علم، جو علم جناب امیر حمزہ کو دیا گیا تھا، جناب امیر حمزہ کے بعد جناب جعفر طیار کے پاس آیا، جناب جعفر طیار کے بعد جناب امیر المومنین کے پاس آیا، جناب امیر المومنین سے وہ علم جناب حضرت ابوالفضل عباس کو ملا، اور کربلا کے میدان میں دشمن اسلام نے سوچا کہ ہم نے یہ علم کو گرا دیا ہے، مگر وہ علم گرا نہیں، وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے عباس تمہارا ایک علم کربلا کے میدان میں گر گیا، ہم صبح قیامت تک کائنات کے گوشے گوشے سے تمہارا علم اٹھائیں گے، کائنات کے گوشے گوشے سے علم اٹھے گا۔ تو کائنات کے گوشے گوشے سے علم اٹھے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر حسینیت ایک انسانیت کے لیے تھی، صرف انسانیت کے لیے جناب امام حسین نے اتنی بڑی قربانی نہیں پیش کی، بلکہ اس میں جمادات کے لیے بھی قربانی پیش کی، نباتات کے لیے بھی قربانی پیش کی، حیوانات کے لیے بھی قربانی پیش ہوئی، انسانیت کے لیے قربانی پیش ہوئی۔ تو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ تمام جمادات نباتات پہ قربان ہوتے ہیں، تمام نباتات حیوانات پہ قربان ہوتے ہیں، اور تمام حیوانات انسان پہ قربان ہوتے ہیں۔ اور انسان وہ انسان کی مکمل موت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، اور جو اللہ کی راہ میں ایسا قتل کیا جائے کہ جو جناب آدم سے لے کے جناب امام حسن تک کی وراثت ہے۔ اور کربلا کے میدان میں جناب بی بی فاطمۃ الزہرا کے ساتھ میں سرکار دو عالم سرپا برہنہ موجود ہیں، اور جناب آسیہ موجود ہیں، جناب سارہ موجود ہیں، جناب ختیجہ موجود ہیں۔ جناب مریم کی محنتوں کا نچوڑ کربلا ہے، یہ وہ کربلا ہے، اور اس کے اندر 3 اہم ترین چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم بستر مرگ پہ بھی ہوں تو ہم پڑے بستر مرگ پہ بھی آنسو بہانا نہیں بھولیں گے، ہم ماتم کرتے ہی رہیں گے، ہماری آخری سانس تک، موت کی غشی طاری ہونے تک غم حسین میں آنکھوں سے آنسو بہتا رہے گا، جب تک کہ موت کی غشی طاری ہوئے گی۔ موت کی غشی طاری ہونے تک ہم اپنا سر اور سینہ پیٹتے رہیں گے غم حسین میں۔ مگر تیسری ایک اور اہم ترین چیز ہے جو کربلا کی نشانی ہے، وہ ہے علم۔ اب آپ لوگ، میں نقطے پہ آ رہا ہوں۔ علم ہم لوگ شہروں میں استاد کرتے ہیں، اور استاد کرنے کے بعد میں یہ بہت بڑی کربلا کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کائنات کے گوشے گوشے سے علم اٹھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ علم ہر گاؤں، ہر خیے، ہر ولیج میں ہمارے اہل سنت الجماعت کے بھائی، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے سکھ بھائی، ہمارے ہریجن بھائی، ہمارے جو ہے جتنے ہندو بھائی ہیں، پارسی ہیں، سکھ ہیں، اور جو ہے ہمارے عیسائی بھائی ہیں، یہ تمام جو ہے اگر آپ ہندوستان میں سروے کریں تو ہر قوم ذات میں آپ کو کوئی نہ کوئی علم بردار مل ہی جائے گا۔ اور وہ علم بردار ایسے ہیں کہ وہ تمام علم جو استاد ہو رہے ہیں گاؤں میں، خریوں میں، ایک تو ان کو کوئی واہ واہ کہنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی شاباشی دینے والا نہیں ہے، ان کے کوئی حوصلے بلند کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف میں کئی بین الاقوامی مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں جو علم کے خلاف ہیں، اور وہ لوگوں کو انعام و اکرام دینے کی یہ وعدے کرتے ہیں کہ تم علم استاد مت کرو، ہم تم کو یہ انعام اکرام دیں گے۔ تو تم علم استاد مت کرو، اگر تم کرو گے تو ہم تم کو یہ سزا دے دیں گے۔ تم علم استاد مت کرو، اگر کرو گے تو ہم تمہارے بچوں کے ساتھ، تمہاری عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے۔ تم علم استاد مت کرو، اگر تم کرو گے تو ہم تم کو گاؤں اور خریے سے باہر نکال دیں گے۔ تو تمام قربانیاں وہ لوگ دیکھ کے، اور محرم میں پہلی محرم تو کہنے کی بات ہے، پہلی محرم سے 10 دن پہلے
اور 15-18 محرم تک وہ لوگ عاشور خانوں کی تیاری میں اور علم اٹھاتے ہیں. اور ہندوستان میں جہاں پہ ماتم نہیں ہوتا، جہاں پہ آنسو نہیں بہائے جا سکتے، وہاں پہ جو ہے ہماری نشانی، محرم کی نشانی، ذبح عظیم کی جو نشانی یادیں تازہ ہوتی ہیں وہ علم کے ذریعے سے ہوتی ہیں. تو میرے بھائیوں، میں نے جو استخارے دیکھے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرا تو یہی ایمان ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے، میں تو یہی کروں گا، اور میں آپ تمام کو یہی ترغیب دوں گا کہ آپ لوگ کوشش کیجئے یہ عمل کرنے کی، کیونکہ یہ ہماری آخرت کا راستہ ہے. یہ بقرعید کی عید میں یا عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن اگر ہمارے کو سرکاری تجدیدات عائد ہو رہی ہیں تو اس سے کمپرومائز کرنا، یہ ہمارے علماء نے، ہمارے اسٹیٹ لیول، سٹی لیول کے علماء سے لے کے بین الاقوامی سطح کے علماء نے کہا ہے کہ آپ لوگ حکومت کے حکم کو مانیے، سائنٹسٹوں کی بات کو مانیے، ڈاکٹرز کی بات کو مانیے. ہمارے لیے یہ احکامات ہیں اور قربانی بھی اہم ہے، مگر یہ قربانی کے وقت سے ہی ہم کو بتا دیا گیا کہ قربانی ذبح عظیم میں تبدیل ہونے والی ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں، میرا عمل تو یہی رہے گا. میرے بھائیوں بہنوں کے لیے میں نے تمام کے لیے ذمہ دارانہ انداز سے کہہ رہا ہوں کہ یہی ہم لوگ عمل کریں گے کہ محرم کے پہلے دہے میں جو عاشور خانے استاد ہوں گے گاؤں میں، خریوں میں، جو ہمارے غیر شیعہ سنی بھائی، ہندو بھائی، سکھ بھائی، کرسچن بھائی، اور جو بہت ہی بے سر و سامانی میں عاشور خانے استاد کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے اور جانے کے بعد میں دیکھیں گے کہ جو سب میں زیادہ مستحق اور ڈیزرونگ ہے، جس کا جذبہ قربانی سب سے آگے ہے علم مبارک اٹھانے کے لیے، تو یہ بکرے ہم بنا میں جو ہے جناب ابراہیم، جناب آدم سے لے کے اور ذبح عظیم تک کے، یعنی ہم ذبح عظیم تک کے شہداء کو یاد کریں گے، اور ان کی یاد میں یہ بکرے ان علم برداروں کو دیے جائیں گے کہ جو موروثی علم بردار ہیں، اور وہ لوگ ہر قسم کی قربانیاں دے کے اور عباس کے علم کو اٹھا رہے ہیں، ہر قسم کی قربانیاں دے کے جناب امیر حمزہ کے علم کو اٹھا رہے ہیں، ہر قسم کی قربانیاں دے کے جناب جعفر طیار کے علم کو اٹھا رہے ہیں. اور وہ علم بردار صرف علم بردار نہیں ہے بلکہ وہ امانت دار ہیں، کیونکہ یہ علم جو اٹھ رہے ہیں یہ علم حضرت امام زمانہ کے حوالے ہم کو کرنا ہے، اور یہ حضرت امام زمانہ علم لے کے آئیں گے. یہ وہ علم ہے، اور وہ علم برداروں کی ہم خدمت اب کی اس انداز سے کریں کہ ان کو جو ہے ہمارے قربانی کے بکرے تمام ان کو لے کے جا کے دیں، اور وہ عاشور خانوں میں علم استاد کرتے وقت اور علم کی استادگی میں اور جو زائرین آئیں یہ ان کے لیے یہ قربانیاں کام آئیں. بھائیوں اور بہنوں، میں جو کہنا تھا کہہ چکا. اگر میری بات بری لگی ہو تو میں آپ لوگ سے دستبردہ معافی چاہتا ہوں، مگر ایمان تو میرا یہی ہے جو میں نے کہہ دیا ہے، اور میں اسی کو شفاعت کا ذریعہ سمجھ رہا ہوں، اسی کو میں یہاں سے لے کے حوض کوثر تک کا ٹریک سمجھ رہا ہوں، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یعنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک ذریعہ سمجھ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے.